وقت کیا ہے؟ دوستوں نے فون کر کے پوچھا کہ بتایا جائے کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کا وقت پیارے بھائی 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ 12 ذی الحجہ غروب آفتاب سے پہلے اگر قربانی کر لی آپ نے تو قربانی آپ کی ہو گئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد کیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی 10، 11، 12 کے غروب آفتاب کے بعد آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے جانور ذبح کر لیا تو قربانی ہو جائے گی۔ افضل اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے دن ہی کیا کریں، اپنی قربانی ذبح کریں۔ دوسرا مسئلہ کہ قربانی کے جانور میں جو حصے شامل کیے جاتے ہیں، جیسے اونٹ میں 7 آدمی، گائے میں، بھینس میں 7 آدمی، ان 7 آدمیوں میں 6 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے قربانی کی نیت کی ہے، 1 آدمی ایسا ہے جس نے قربانی کی نیت نہیں کی۔ وہ اس کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ عقیقہ، اس کا حصہ، اپنی بیٹی کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس میں حصہ شامل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے، ایک حصہ رکھا۔ یا اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ اس کے کتنے حصے رکھنا چاہتا ہے، 2 حصے۔ تو جو 5 آدمی یا 6 آدمی قربانی کی نیت سے جانور میں شامل ہیں، اور وہ 1 آدمی جو عقیقے کی نیت سے 2 حصے کے ساتھ شامل ہے یا 1 حصے کے ساتھ، آیا یہ اس طرح اکٹھے ان کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو مسئلہ سماعت فرمائیں، احناف کے ہاں جائز ہے۔ احناف کے ہاں جائز ہے کہ عقیقے والا آدمی حصے دار اور شریک بن سکتا ہے، کس کے ساتھ؟ قربانی والے کے ساتھ۔ بعض علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ عقیقے والا قربانی والے جانور میں اپنا حصہ شامل نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، ان کو ایک ساتھ اشتراک نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی جانور میں شامل نہیں ہو سکتے۔ احناف کی دلیل یہ ہے، احناف کہتے ہیں جس طرح قربانی کے جانور کو نسک کہا جاتا ہے، اسی طرح عقیقے کے جانور کو بھی کیا کہا جاتا ہے، نسک کہا جاتا ہے۔ جب اسے بھی نسک کہا جاتا ہے، اسے بھی نسک کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں ایک ہی ہوئے۔ اس طرح اس لیے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب نسک کہتے ہیں قربانی کرنے والے کو یا عقیقہ کرنے والے کو، جانور کو کیا کہیں گے، منسوک، یعنی دونوں جانوروں کو ذبح کرنے والے کا نام کیا رکھا گیا، نسک۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد لہ ولد فاحب ان ینسک عنہ فلینسک، کہ تمہارے ہاں اگر کیا بچہ پیدا ہوا ہے، اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کریں، آپ کو چاہیے کہ نسک کریں، یعنی عقیقہ کریں۔ اس یہاں نسک سے مراد کیا ہے، عقیقہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسئلہ سمجھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا من نسک نسکنا فقد اصاب النسک ومن نسک قبل صلاۃ فتلک شاۃ لحم، کہ جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ ہی کیا کی، قربانی کی، اور وہ جس نے صلات سے پہلے کیا کی، قربانی کی، اس کے لیے صرف بکری کا کیا ہے، گوشت ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر عید نماز پڑھنے سے پہلے اگر کسی نے کیا کر دی، قربانی کر دی، تو اس آدمی کی قربانی نہیں ہوگی، اس کے لیے بکری کا گوشت ہے یا گائے کا گوشت ہوگا، اس کے لیے قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں عید نماز یا جمعہ پڑھایا ہی نہیں جاتا، اجتماع ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں اگر 10 کو کیا کر دیا، جانور ذبح کر دیا، ابتدائی میں عید نماز کا انتظار نہیں کیا، شہروں کو نہیں دیکھا کہ کب وہ ختم فارغ ہوں گے ہم کریں گے، تو ان کی قربانی ہو جائے گی۔
دیہات والے، وہ جو قبائل یہاں دور دراز رہتے ہیں جہاں ایک ہوتی ہی نہیں، ایسا نظام نہیں ہوتا، تو وہاں اگر کوئی اس طرح ذبح کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، وگرنہ بہتر یہی ہے کہ وہ بھی کیا کریں، انتظار کریں۔ اگر کہیں عید نماز پڑھائی جاتی ہے، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر کوئی ذبح کر دے تو عید قربانی نہیں ہو۔ ایک اور مسئلہ، ایک بستی ہے یا موضع ہے یا شہر ہے، یوں سمجھ لیں، یا موضع ہی سمجھ لیں، ایک ہی موضع میں 3-4 جگہ کیا ہوتی ہے، عید نماز ہوتی ہے، کچھ 15 منٹ پہلے، کچھ 15 منٹ بعد، کہیں کسی کا کچھ وقت، کسی کا کچھ وقت۔ اب لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کریں؟ دیکھیے، لوگوں کے لیے آسانی یہ ہے کہ کسی ایک جگہ بھی اگر عید نماز موضع میں ہو جائے تو اس موضع والے کیا کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بعد میں ابھی دوسری جگہ عید نماز پڑھائی جانی ہو، وہاں اگرچہ ابھی تقریر ہو رہی ہو، ایک جگہ ایسی ہو جہاں سلام بھی ہو چکی ہو، خطبہ بھی، دعا بھی، تو اس کے بعد موضع والے اگر قربانی کرنا چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں، اپنی قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔